تو ایک روایت میں ہم نے پڑھا تھا کہ ایک بندہ قبر کے اندر بیٹھا ہوا قرآن پڑھ رہا تھا، سبحان اللہ۔ قبر کے پاس سے کسی صاحب کشف کا گزر ہوا۔ صاحب کشف اس کو کہتے ہیں جو آنکھوں کو بند کرتا ہے، زمین کے نیچے کی چیزوں کو ملاحظہ کر لیتا ہے۔ اللہ کا بندہ، نیک بندہ ہوتا ہے وہ شخص، ولی ہوتا ہے اللہ کا۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک قبر کے اندر صاحب قبر قرآن پڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے سلام کیا، السلام علیکم یا اہل القبور۔ انہوں نے جواب دیا، انہوں نے جواب نہیں دیا، باقی سب نے جواب دے دیا۔ تو انہوں نے پوچھا کہ تم نے جواب کیوں نہیں دیا؟ کہ تم دیکھ نہیں رہے ہو میں قرآن پڑھ رہا ہوں؟ اور قرآن پڑھنے والے کے اوپر ضروری نہیں ہے کہ وہ سلام کا جواب دے۔ جیسے نماز پڑھ رہا نا آدمی اور کوئی سلام کرے تو وہ نماز میں جواب نہیں دے سکتا، ایسے قرآن پڑھنے والا بھی جواب نہ دے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اگر جواب دے دیا تو پھر سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر کے قرآن کی تلاوت شروع کرے گا وہ شخص۔ میرے عزیزو، میرے دوستو، صاحب کشف نے پوچھا کہ کب سے ہو قبر میں؟ کہ تقریباً 300 سال کا عرصہ ہو گیا۔ اچھا، کتنے قرآن پڑھ لیے؟ کہ 70,000 مرتبہ قرآن پڑھ چکا ہوں، سبحان اللہ۔ صاحب کشف کی زبان سے بھی یہی جملہ نکلا، سبحان اللہ۔ تو انہوں نے کہا اے بندے خدا، اس میں تعجب میں پڑھنے کی بات کیا ہے؟ کہ تعجب میں پڑھنے کی بات نہیں ہے، تم نے 70,000 مرتبہ قرآن پڑھ لیا ہے، میں تعجب میں نہ پڑھوں؟ تو قبر والوں نے کہا تھا اس سے بھی بڑی تعجب کی بات یہ ہے کہ 70,000 مرتبہ پڑھے ہوئے قرآن کا ثواب تم لے لو، اور ایک بار جو تم نے ابھی اللہ کا پیارا نام سبحان اللہ کہا ہے، اس کا ثواب مجھے ٹرانسفر کر دو۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ انہوں نے کہا کہ اتنا سستا سودا کیوں؟ اعلیٰ حضرت نے کہا وہ تو نہایت سستا سودا، بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں، اپنے ہی ہاتھ خالی ہے۔ کہ اتنا سستا سودا کیوں؟ تمہاری 300 سال کی محنت، 70,000 مرتبہ قرآن تم نے پڑھا، تم کہہ رہے ہو کہ تم لے لو، ایک بار جو تم نے سبحان اللہ کہا ہے اس کا ثواب تم ہمیں دے دو۔ انہوں نے کہا کہ اس میں مصلحت ہے، مرنے کے بعد ثواب اتنا کم کر دیا جاتا ہے، اس کی نیکیوں پر، اس کے اعمال پر اتنا کم کر دیا جاتا ہے، اور زندوں کو اللہ اتنا ثواب عطا فرماتا ہے کہ ایک بار کوئی بندے مومن اللہ رب العالمین کا پیارا نام سبحان اللہ کہہ دے تو میزان کے دونوں پلڑوں کو بھر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیونکہ تم دنیا میں ہو، تم بھی بچوں میں الجھے ہوئے ہو، بیماریوں میں، پریشانیوں میں، دقتوں میں، پھر بھی ٹائم نکال کر اللہ کا نام لو، اللہ کی عبادت کرو، اللہ تم پر بڑا مہربان ہوتا ہے۔ یہاں ہمیں کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے، نہ کھانا ہے، نہ پینا ہے، نہ کچھ کرنا ہے، نہ کسی سے ملنا جلنا، نہ کوئی پرابلم، کچھ نہیں، صرف عبادت کرنی ہے اللہ کی، سبحان اللہ۔ تو اس لیے عمل کا ثواب بھی کم ہو گیا ہمارا۔ تو یہاں عمل کم، عمل پہ نیکیاں ہیں زیادہ، اور وہاں اگر ایمان پر خاتمہ ہوا، اللہ کو وہ عمل پسند آئے، اچھے عمل، تو عمل کرنے کا موقع ملے گا، ورنہ دھنائی ایسی ہوگی کہ دادی نانی سب یاد آ جائے گی، ہے نا۔ میری بات ختم ہو رہی ہے میرے عزیزو، میرے دوستو۔ پھر ہمیں حکم ہوگا دنیا بدلو، تو اب کوئی قبر میں سے بھی جانے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ آگے کی منزل اور زیادہ سخت ہے۔ تو کائنات کو فنا کیا جائے گا، کل من علیہا فان، ہر چیز فنا ہو جائے گی، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، باقی رہنے والی ذات اللہ کی ہوگی۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونک دیں گے، ساری دنیا فنا، سورج بھی ٹوٹے گا، چاند بھی ٹوٹے گا، یہ پہاڑ نہ روئی کے گالوں کی طرح اڑے پھریں گے۔ حالت یہ ہوگی اللہ اکبر، ہر چیز فنا ہو جائے گی۔ پھر اللہ حکم دے گا حضرت اسرافیل علیہ السلام کو زندہ فرما کر پھر سے سور پھونکو، سور پھونکیں گے تو جو چیزیں ضروری ہیں وہ پھر سے پیدا ہو جائیں گی۔ پھر قبر والوں کو حکم دیا جائے گا کہ اٹھو، قبر والے اٹھیں گے اور میدان محشر کی جانب آٹومیٹک دوڑ لگانا شروع کر دیں گے۔ بدن پہ نہ کوئی کپڑا ہوگا نہ کچھ، اور کوئی کسی کی طرف کچھ دیکھے گا نہیں۔ قرآن کہتا ہے وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ۔ ماں بیٹے سے بھاگے گی، بیٹا باپ سے بھاگے گا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں، ایک بیٹی دینے کے لیے کوئی کسی کو تیار نہیں ہوگا۔ اور ہزاروں سال، 50,000 سال کا دن ہے نا، سب ایسی بھاگے پھرتے رہیں گے ادھر سے ادھر، کوئی ہمیں بچا لے، سب آپس میں، کسی کے دماغ میں بات نہیں آ رہی ہو کہ ہوگا کیا، کریں کیا، کس کے پاس جائیں۔
فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ اب 50,000 سال میں سب سے پہلا سوال لوگوں سے اگر ہوگا تو نمازوں کے تعلق سے ہوگا کہ نماز بتاتے کتنی بڑی ہے، اور اس سوال کا جواب دیتے دیتے لوگ ایک ہی جگہ پر، ایک جیسے کوئی بچوں کی پریکشا ہوتی ہے نا، اور ایک ہی سبجیکٹ ہوتا تو 3 گھنٹے کا ٹائم دیا جاتا، کہا جاتا اٹھے گا جب پہلے بیٹے پوری کر دے گا کاپی۔ یہاں پر اس سوال کا جواب لکھ دے اور لکھ کے چلا جا، اس سوال کا جواب دے، آگے کی بات آگے کی جائے گی۔ نماز کتنی بڑی، اب ایک ہی جگہ پر میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں 100 سال 200 سال 300 سال یہاں تک کہ 700 سال، بعض روایتوں میں تو آیا 1000 2000 سال تک آدمی ایک ہی جگہ پر کھڑا رہے گا۔ دنیا کے اندر ایک بندے نے پتا کیا خطا کی تھی، دھوپ نکل رہی تھی اور بارش ہونا شروع ہو گئی، تو اس کی زبان سے جانتے ہو کیا جملہ نکلا، یہ بھی کوئی موسم ہے بارش ہونے کا۔ جب اس کا انتقال ہوا، لوگوں نے، کسی نے، اس کے عزیز نے اسے خواب میں دیکھا، ما فعل اللہ بکا، کیا ہوا تمہارے ساتھ، کہ مت پوچھو اللہ ناراض ہے۔ روزانہ پیشی ہوتی ہے اور یہی سوال کیا جاتا ہے، میرے بندے وہ وقت بتا دے جس وقت میں بارش ہونی چاہیے۔ خدا کی قانون میں دخل اندازی کر رہا تھا نا کہ یہ کوئی بارش کا ٹائم ہے، یہ کوئی بارش کا موسم، ارے اس کی قدرت ہے۔ میرے مصطفیٰ نے تو یہ فرمایا ہے کہ اگر بارش دھوم میں ہوتے ہوئے دیکھو نا تو اللہ سے دعائیں مانگو، وہ دعائیں قبول ہونے کا وقت ہوا کرتا ہے۔ اللہ اپنے بندوں پر فضل فرماتا ہے، سبحان اللہ۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ روزانہ صرف ایک ہی سوال ہوتا ہے، وہ ٹائم بتا دے، وہ موسم بتا دے جس میں اچھی ہونی چاہیے بارش۔ وہ ہے نہیں، ذرہ ذرہ حشر میں کانٹے پہ تولا جائے گا، کبریا کے سامنے ہرگز نہ بولا جائے گا۔ اب جواب کہاں سے دے؟ جب پکڑنے پہ آئے گا میرا رب، فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ہر چھوٹی سے چھوٹی نیکی کا بدلہ دیا جائے گا اور ہر چھوٹے سے چھوٹے گناہ پر پکڑ ہوگی۔ اللہ اکبر، کہاں پہنچ گئے ہم، کہاں تھے؟ عالم ارواح سے، ماں کے پیٹ میں، ماں کے پیٹ سے دنیا میں، دنیا سے اتنی لمبی زندگی جینے کے بعد قبر میں گئے، قبر میں ہزاروں سال رہے، قبر کے بعد پھر میدان محشر میں پہنچے۔ ہر چیز ایک چیز سے خطرناک ہے، آگے کی منزلیں، اور ہم ہی ہوں گے وہاں، اور کوئی نہیں ہوگا۔ عالم ارواح میں بھی ہم تھے، ماں کے شکم میں بھی ہم تھے، یہ الگ بات ہے کہ دنیا میں آئے تھے تو ایک بالشت کے تھے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ میں ایک بالشت کا تھا تو آج اتنا بڑا ہوں، تو وہ میں نہیں تھا، وہ میں ہی تھا، اور میں بوڑھا ہو جاؤں گا۔ اللہ کرے کرم فرمائے، آپ سب کی عمریں دراز ہوں، ہماری بھی عمر دراز ہو، میرے مالک کرم فرما۔ بوڑھا بھی ہو جاؤں گا، چہرے پہ لکیریں آ جائیں، داڑھی سفید ہو جائے، جب بھی میں ہی رہوں گا، اور قبر کے اندر بھی داخل کیا جاؤں گا تو میں ہی کیا جاؤں گا، اور قبر سے اٹھوں گا تو میں ہی اٹھوں گا، اور حساب بھی مجھے دینا پڑے گا۔ ایسے ہی ہر آدمی اپنے اپنے بارے میں سوچ لے۔ اسلام مذہب مہذب ہے، اس کا ہر قول، ہر فعل قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میدان محشر ہے، یہاں سے حساب کتاب کا دن اتنا لمبا چلے گا، اتنا لمبا چلے گا۔ کون سے سوال کا جواب کوئی کیا دے گا؟ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ اگر حساب کتاب کے دن فائنل ہو بھی جاؤ تو اب آگے جنت ہے، ایک جانب دوزخ ہے، پل بندھا ہوا ہے راستے میں جس کو پل صراط کہا جاتا ہے، اس کو تلوار سے زیادہ تیز، بال سے زیادہ باریک، 1500 برس کا راستہ، اندھیرا گھٹ بھی ہے، نیچے جہنم ہے، چل پار ہو جا، چلا جا جنت میں۔ اب بتاؤ، انسان کہے گا نا کہ کاش میں مٹی ہوتا، کاش میں کوئی پرندہ ہوتا، کاش میں بروں کی صحبت میں نہ بیٹھا ہوتا، شرابیں نہ پی ہوتی، جوا نہ کھیلا ہوتا۔ یہاں سے تو 50,000 سال کے دن سے بھی اگر بات آگے بڑھ گئی تو اب جنت میں کیسے جائیں؟ اور میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہے، لوگوں، جنت کی خوشبو 500 سال کی راہ تک جاتی ہے، بے نمازی کو وہ خوشبو بھی سونگنے نہیں ملے گی۔ تو بتاؤ، پڑھ لو گے میرے بھائیوں نمازیں؟ پڑھ لو نمازیں، اس سے پہلے تمہاری نماز پڑھی جائے۔
ایک دن وہ بھی آنے والا ہے کہ امام صاحب کے آگے رکھ کے جاؤ گے، اس دن سے ڈرو۔ ہاں، نمازیں پڑھ لو، اللہ کو راضی کر لو۔ دو تین شعر لوگ سن لو، محبت کے ساتھ کہہ دو سبحان اللہ۔ قبر میں کیسے میں کہہ دوں کہ اندھیرا ہوگا، ایمانی موت مر کر کے جاؤ، پابندی نماز کی کر کے جاؤ، روزے رکھ کے جاؤ، قرآن پڑھ کے جاؤ، نبی کی محبت میں اپنے چہروں پر داڑھی سجا کر کے جاؤ۔ جنازہ جب گلیوں سے نکلے لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آئے مسجد کے نمازی کا جنازہ جا رہا ہے، دین کے غازی کا جنازہ جا رہا ہے، قرآن کے حافظ کا جنازہ جا رہا ہے۔ لوگوں میں تو یہ کہتا ہوں موت ایسی ہو جس پہ زمانہ کرے افسوس، یوں تو سبھی آئے ہیں دنیا میں مرنے کے لیے۔ کوئی نہیں بچے گا، میں بھی نہیں بچوں گا، آپ بھی نہیں بچیں گے، لیکن کاش ایسی موت آ جائے، اور ایسی موت جب آ جائے تو قبر میں تم رکھ کر کے آ جاؤ، فرشتے آ کر کے سوال کر لیں گے من ربو کا، تیرا رب کون ہے، ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اگر عشق نبی میں زندگی کو گزارا ہے، لیل و نہار، صبح و شام، دن و رات تمہارے نبی کی محبت میں گزرے ہیں، تو یقیناً ہر سوال کا جواب آٹومیٹک زبان پہ آئے گا، ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ اللہ کے نبی ہے، میں ان کا غلام ہوں، میں ان کا کلمہ پڑھتا تھا، ان کی محبت میں میں نے اپنی زندگی کو گزارا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے مجھ سنایا ہے قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی، اور پھر مزے آئیں گے قبر میں، پھر مزے آئیں گے سبحان اللہ۔ قبر تا حد نظر کشادہ کر دی جائے گی، قبر میں جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی، جنت کے باہر ہوائیں عیش و عشرت ساری جنتی، اور اتنا مزہ کہ روح کو بھی قید نہیں کیا جائے گا، جہاں چاہے جا، جس سے چاہے مل۔ تو جتنے عزیز و اقربا، دادا پردادا، نانا نانی، جتنے لوگ ایمان پر خاتمہ کر کے گئے ہیں، اگر وہ اللہ کی بارگاہ میں بخشے گئے ہیں تو جس کے ساتھ چاہے ملیں گے، باتیں کریں گے، پوچھیں گے۔ اور جو ہمارا عزیز کو جاتا ہے نا مر کے، تو وہ پوچھتا ہے کہ ہماری اولادیں کیسی ہیں، اور وہاں منہ دیکھی نہیں ہوتی ہے، جو بات ہوتی ہے بتایا جاتا ہے۔ وہ کہہ دیں گی بے نمازی ہیں، کوئی بھی نہ جاتا اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرنے کے لیے، کوئی شرابی ہو گیا، کوئی جواری ہو گیا، کوئی نشیڑی ہو گیا، کوئی زانی ہو گیا، کوئی جھوٹا ہے، کوئی مکار ہے، کوئی غدار ہے۔ اس وقت ان کی روح کو تکلیف ہوتی ہے کہ ہائے افسوس، ہم نے کتنی محنت سے انہیں پالا تھا اور یہ بگڑ گئے۔ اور اگر وہی جا کر کے یہ کہیں کہ خدا کا شکر ہے تمہاری اولادیں مسجد کی نمازی بھی ہیں، دین کی غازی بھی ہیں، قرآن بھی پڑھتی ہیں، تمہارے لیے دعائے مغفرت بھی کرتی ہیں، تمہارے نام سے سب کا خیرات بھی کرتی ہیں، تو ان کی روحیں بڑی خوش ہوتی ہیں، اللہ تیرا شکر ہے میری اولادیں اچھی ہیں، سبحان اللہ۔ یہ قبر کے حالات ہیں، سن لو محبت کے ساتھ کہہ دو سبحان اللہ۔ قبر میں کیسے میں کہہ دوں کہ اندھیرا ہوگا، قبر میں کیسے میں کہہ دوں کہ اندھیرا ہوگا، آقا جب سامنے ہوں گے تو سویرا ہوگا، آقا جب سامنے ہوں گے تو سویرا ہوگا، اور طیبہ میں جاؤں یا نہ جاؤں یہ مقدر جانے۔ ان کا مقدر اچھا ماشاءاللہ، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، بڑے نصیب کی بات ہے سبحان اللہ۔ لیکن غریبی دامن گیر رہی، بچوں کی پرورش میں لگا رہا، مدینہ نہ دیکھ سکا، موت بھی آ گئی، لیکن عشق نبی میں زندگی گزار کے گیا ہے۔ تو اگر شاکر بھائی مدینہ گئے ہیں تو گنبد خضرا دیکھا ہے، لیکن نبی کی محبت میں مر کے گیا ہے تو گنبد خضرا کے مکی کا دیدار کرے گا، نبی کا جلوہ سامنے ہوگا سبحان اللہ۔ طیبہ میں جاؤں یا نہ جاؤں یہ مقدر جانے، طیبہ میں جاؤں یا نہ جاؤں یہ مقدر جانے، ہے یقین قبر میں دیدار تمہارا ہوگا، ہے یقین قبر میں دیدار تمہارا ہوگا۔ اللہ اکبر یا رسول
حضرت کو بھی خیال آیا تو آخر میں آیا۔ اللہ حضرت کا فیضان ہم سب پر جاری فرمائے۔ کلمہ شریف کا ورد کریں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ کا فرمان، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، موت تمہیں ڈھونڈ ہی نکالے گی، چاہے تم کتنے بڑے بڑے محلات میں چھپ جاؤ۔ اللہ سے دعا ہے پہلے مجھے، بعد میں آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبقت لسانی کی وجہ سے کوئی غلطی سرزد ہوئی، مولا اپنے حبیب کے صدقے سے معاف فرمائے۔ اس سب کا ثواب مرحومہ کی روح کو عطا فرمائے۔ مولا اپنے فضل سے یہ ثواب میری والدہ کی روح کو بھی عطا فرما۔